اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک رکوع کا ترجمہ کم سے کم آج ہم کر لیں، اور اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں بی کے باقی نیچے جب زیر ہوتا ہے، بی معنی ساتھ بھی ہوتا ہے، بی معنی ود بھی ہوتا ہے، ود انگلش والا مطلب ساتھ یا سے۔ بی اسم معنی نام ہوتا ہے، نیم۔ بی اسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، جو بہت رحم کرنے والا ہے اور جو بڑا مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، 3 ہیں، اور یہ اللہ اور رسول کے بیچ میں اس کا معنی ہے، یا پھر صرف اللہ کے ہی پاس علم ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن حروف مقطعات عربی زبان کا بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے، یا کہہ لیجیے فیچر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب پوئٹری یا پروز یا کوئی بھی لٹریچر یا کوئی بہت بڑا پیغام ہے کسی بادشاہ کی طرف سے، یا کسی بھی حکومت کی طرف سے آیا ہے، وزیر کی طرف سے آیا ہے، یا کسی بھی رولنگ پارٹی کی طرف سے آیا ہے، تو بیسیکلی اٹ ڈینوٹس دا واٹ شوڈ آئی سے، اٹ ڈینوٹس کہ وہ کتنا معزز ہے، کتنے اگر یہ حروف مقطعات اس پیغام میں، اس اسکرول میں، اس سندیش میں لکھا گیا ہے، اس کی شروعات ویسے ہے، یعنی بہت معزز آدمی کی طرف سے آیا ہے، بہت ہائی کلاس، بہت بڑی چیز آ رہی ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو رکھا ہے، یہ ہمیں ریسورسز سے معلوم چلتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک وہ، اور ھذا معنی یہ ہوتا ہے، ذالک معنی وہ، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریب معنی شک، لا ریب نہیں ہے اس میں کوئی شک۔ اب یا تو یہاں رک جائیے یا یہاں رک جائیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا پھر یہاں رک جائیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہے ہدایت متقیوں کے لیے، لام کے نیچے زیر آ رہا ہے اس لیے لیے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ فا کے نیچے زیر ہے، فا یا زیر، فی معنی میں، ہاں اس میں کس میں، کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ پروناؤن ہوتا ہے، اس کو ہم عربی میں ضمیر بولتے ہیں۔ فی اس میں جو ہے کیا ہے، للمتقین، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو بچنا چاہیں، جو مطلب برائیوں سے یا گناہوں سے بچنا چاہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الذین وہ جو لوگ، یا وہ جو کہ، یؤمنون بالغیب جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یؤمنون ورب ہے، اس میں یا ہٹا دی ہے، واو ہٹا دی ہے، یہ بیسیکلی ایمان لانا، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، یا مانے وہ سب غائب کا صیغہ ہے، اور تا ہوتا تؤمنون تو سامنے جو کھڑا ہوا ہے، حاضر کا صیغہ، غائب حاضر۔ یؤمنون واو نون کے اوپر اگر زبر ہے تو یہ گروپ سے ریفر کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں یا وہ جو کہ ان میں سے جو غیب کی باتوں سے ایمان، یا ان پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں، ان میں سے وہ جو لوگ، جو گروپ کی بات ہو رہی ہے، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق ان کو دیا گیا ہے۔ ينفقون کا جو یہ ورڈ ہے، یہ ينفقون انفاق معنی خرچ کرنا، ينفقون ورب ہے، ورب میں ہم یا ہٹا دیں اگر، نون فا قاف، انفاق معنی خرچ کرنا، واو نون لگا ہوا ہے، گروپ، واو نون کے اوپر زبر، گروپ ہوتا ہے، تو وہ جو کہ خرچ کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان سب کو دیا ہے، رزقناہم ان سب کو، اگین یہ ہم جو ہے غائب کا صیغہ ہے، غائب کو ریفر کرتا ہے، جو یہاں ہے نہیں، یعنی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو لوگ
جو ایمان لائے آخرت پر، جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور خرچ کیا اس میں سے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، یعنی قرض نہ لینا، لون نہ لینا، انشورنس کے اوپر ڈپینڈ نہ کرنا، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کریڈٹ کارڈ کے اوپر ڈپینڈ نہ کرنا، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا، جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے حساب سے آپ چادر پھیلا رہے ہیں، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، بجائے اس کے کہ آپ قرض میں ڈوبے ہیں اور ٹینشن میں ہیں۔ تو جو کچھ دیا ہے رزقناہم، ان کو رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین، اور وہ جو لوگ یا وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے، یہ کاف کے اوپر زبر ہے نا، آپ کا جو سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ والذین، اور وہ جو لوگ جو کہ ایمان لائے، یہ یؤمنون اگین ورب ہے، یؤمنون عربی زبان میں ورب، اور پورے قرآن میں ورب کا بہت زیادہ استعمال ہے، تو ورب کو بہت اچھے سے پڑھنا۔ والذین یؤمنون بما انزل، وہ جو لوگ جو ایمان لائے اس پر یا اس سے، اب یہاں پہ یا اس کے ساتھ، ماں جو کچھ سے اس پر ایمان لائے، انزل نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، الیک آپ کے اوپر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو نازل کیا ہے وہ لوگ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما، اور جو کچھ بھی انزل من قبلک، آپ سے پہلے، من قبلک، قبل مانے پہلے، کاف آپ سے پہلے، جو کچھ ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن شریف تو ہے ہی، تو ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، مطلب قسم کھا لی کہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، ہمیں یقین ہے کہ مر کے جانا ہے، کتنا ہم بھاگ پائیں گے، نہیں بھاگ پائیں گے اللہ سے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ان کو یقین ہے کہ ہم آخرت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی مانے پر، ھدی من ربہم اپنے رب، ان سب کے رب کی ہدایت کی پر ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت، من مانے سے ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے یہ اسی ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، آخرت پہ ان کو یقین ہے، جو کتاب ان کی طرف نازل ہوئی ہے یعنی نبی کے ذریعے، وہ اس پہ بھی یقین کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر خالی پڑھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک دن میں 10 پارے ختم کر لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ان کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ہمیں اس جنریشن کو، نئی جنریشن کو خاص کر کے ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی ہے، عربک لینگویج سیکھنی بھی ہے، along with that we have to implement it، ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہوں گے مفلحون، فلاح پانے والوں میں سے، ہم وہ سب، مفلحون کرنے والے یا پائے جانے والے، میم کا مطلب یہ ہوتا ہے، واو نون کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب گروپ کی بات ہو رہی ہے، فلاح، فا لام ہا، تو کامیابی، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں، یعنی آخرت میں بھی انہی کا بول بالا ہوگا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان بے شک، الذین وہ جو کہ یا وہ جو لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اب یہ واو کے اوپر الف جو لگا ہوا ہے نا، یہ گروپ انسٹرکشنز ہوتے ہیں، یعنی ان سب لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، جنہوں نے بھی کفر کیا، سواء برابر ہے، اٹ از ایکول اف یو وارن دیم اور اف یو ڈونٹ وارن دیم، یعنی برابر ہے، علیہم ان سب کے اوپر، اب یہاں پہ علی مانے پر ہوتا ہے، لیکن ہم ان سب کے لیے یا ان سب کے اوپر بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہندی یا اردو زبان میں علیہم کا مطلب ہوگا ان سب کے لیے کر لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو زبان کو بولنے میں، ان سب کے لیے برابر ہے، انذرتہم کہ آپ ان سب کو انذار کریں، انذار مانے وارن کرنا، چتاونی دینا، سمجھانا، ام یا پھر، ام مانے اور،
اور انگلش والا اور ہندی میں یا بولتے ہیں، یا یہ یا تو وہ. یا لم، لم مانے نہیں، لام میم مانے نہیں ہوتا ہے. الم تری کیفا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے آگے چل کر کے ہے، تو لم مانے نہیں. ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو یا پھر آپ ان سب کو نہ سمجھائیں. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم کہتے ہیں مہر، یہ مہر ہوتی ہے، اور ختم نبوت کی جو مہر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیٹھ کی طرف گردن کے نیچے بھی تھی. تو یہ ختم مانے مہر ہوتا ہے بیسیکلی. ختم اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر، اعلیٰ مانے پر، ان سب کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، سماعت کہتے ہیں فیکلٹی آف ہیئرنگ کو. سماعت مانے صرف سننا نہیں ہوتا ہے، یہ اکثر میں نے دیکھا ہے. سماعت مانے فیکلٹی آف ہیئرنگ، یو لسن اینڈ یو ہیو اے سینس آف بیلنس آلسو. کہ سن تو لیا لیکن اس کی طرف رجحان نہیں جا رہا ہے، سن لیا لیکن بہرے ہیں، سن لیا لیکن امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو. تو اللہ نے ان کی سماعت یعنی فیکلٹی آف ہیئرنگ جو ہے ان سب کے اوپر کیا کر دیا ہے، مہر لگا دیا، یعنی سیل کر دیا ہے. ان کو جتنی اچھی باتیں بولو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی. ایسے ہی قلوبہم، ان کے سامنے جتنا بھی دل پسیج جانے والا منظر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے لیکن ان کا دل پگھلتا نہیں ہے. وعلی ابصارہم، اور ان سب کی آنکھوں کی بصیرت، آنکھوں کی جو روشنائی ہوتی ہے اور جو آنکھوں سے دیکھ کے انسان سیکھ سکتا ہے، وہ اسی میں اس پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور وہ اسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ہے، ان سب کے لیے ہے عذاب عظیم، بڑا عذاب. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، من یقول، وہ کہہ رہے ہیں یا کہیں گے، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ کے اوپر، اور وبالیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں. وما ہم بمؤمنین، لیکن اصل بات یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں مومن، ایمان لانے والوں میں سے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ میم کا مطلب ہے یہاں پہ رکنا ضروری. جب آپ قرات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو میم پر رک جایا کریے ورنہ آگے کا ٹرانسلیشن چینج ہو جائے گا، اس لیے میم پہ سانس توڑ دیجیے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. والذین یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ اللہ کو. والذین آمنوا، اور وہ جو کہ یا وہ جو لوگ جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور نہیں دے رہے ہیں یہ دھوکہ یا دھوکہ دینے والوں میں سے ہیں، الا انفسہم، سوائے یہ سب اپنے ہی آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی ہی جان کو. یہ انفسہ نفس سے آتا، نون فا سین، اپنی ہی جانوں کو، اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، فی من میں، قلوبہم ان سب کے دلوں میں مرض ہے. یہاں مرضن ہے، اب یہاں پہ تنوین لگی ہے نا، تنوین کا ٹرانسلیشن ہم یوزولی ہے یا کچھ یا کوئی اس طریقے سے کرتے ہیں عربی میں. مرضن اگر ہم پڑھیں گے، ان سب کے دلوں میں ہے ایک مرض یا ہے مرض. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان سب کے مرض کو زیادہ، فا مانے تو، زیادہ مانے انکریز کرنا، بڑھانا، ہندی یا اردو کا ہی ورڈ ہے زیادہ. فزادہم اللہ، تو
اللہ ان کی بیماریوں کو، مرض کو اور بڑھا دیتا ہے، اور تم غفلت میں پڑے رہو، اور تم جو ہے بدمعاشیاں کرو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان سب کے لیے ہے بہت دردناک عذاب۔ اب یہاں پہ علیم آیا ہے، علیم میں ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے دردناک، عظیم میں جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بڑا۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے یہ ان کو بہت دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ اس حرکت کی وجہ، بما اب آپ انگلش میں سمجھ سکتے ہیں بیکاز، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے، کیونکہ یہ جو بھی حرکت کر رہے ہیں، یہ جو کذاب والی حرکتیں کر رہے ہیں نا، جھٹلانے کی وجہ سے، یہ جو بھی جھٹلا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم مت کرو، لا تفسدوا امر نہیں میں آتا، یہ پورا یہ جو فریز ہے یہ امر نہیں میں آتا ہے۔ امر نہیں ایک چیپٹر ہوتا ہے عربی میں، اس میں سمجھایا جاتا ہے تم یہ مت کرو، تم مت کرو، تم مت کھاؤ، تم مت پیو۔ یہ جو مت آ رہا ہے نا منع کرنے کی، تو اس کے لیے لا لگاتے ہیں، اور کیونکہ سامنے کھڑا ہے بندہ تو ہم تا یوز کریں گے، اگر ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہے تو ہم یا یوز کریں گے۔ لا تفسدوا، تم سب مت کرو، مت فساد مچاؤ، فی الارض، زمین میں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے دھیان سے، واو کے اوپر الف ہے، یہ جو پورا صیغہ آتا ہے یہ گروپ انسٹرکشن ہوتا ہے، تم سب مت کرو۔ لا تفسد ہوتا رک جاتے تو تم اکیلے کی بات ہے، تم مت کرو، یہاں پہ تفسدو ہے تو تم سب مت پھیلاؤ، مت فساد کرو زمین میں۔ جب ان کو ایسا کہا جاتا ہے تو ان کا جواب کیا آتا ہے؟ قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ سب کہتے ہیں صرف، انما مانے اونلی، صرف نحن ہم سب، مصلحون ہم تو صلح کرانے والوں میں سے ہیں۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس پرائز بھی چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پہ حملہ بھی کرنا ہے، سارے کام کرنے ہیں، سارا تماشا کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم کو پیس پرائز دے دو، ہم کو نوبل پیس پرائز چاہیے۔ یا اسی طریقے سے ہر جگہ پہ جہاں بھی تاناشاہ بیٹھے ہیں یا برے لوگ بیٹھے ہیں، وہ پہلے فساد مچائیں گے، پھر فساد مچانے کے بعد کہیں گے جی ہم تو ایتھنک کلینزنگ کر رہے تھے غزہ میں، یا ہم کوئی فلسطینیوں کو مار رہے تھے اور یہ اینٹی سیمیٹک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ یا اسی طریقے سے جتنے بھی دجالی ملکوں کے حکمران ہیں ان کا یہی حال ہے، جب بھی ان کے اوپر بات آتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم لوگ تو بس پیس میکر ہیں، ہم لوگ تو صرف صلح کرانے آئے تھے۔ الا انہم ہم المفسدون، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں الا، آگاہ ہو جاؤ، یہ ہوتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اویئر ہو جاؤ، آنکھیں کھول لو۔ انہم، بے شک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفسدون، جو ہیں فساد مچانے والوں میں سے۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن نہیں یہ ہیں شعور والے، ان کو احساس نہیں ہو رہا یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔